سیکرٹ سوسائٹیز جیسے نائٹ ٹیمپلرز، فری میسنز، ایلومیناتی اور یہ موجودہ ایپسٹین، ان جیسے کیسز پر غیر اخلاقی اور غیر فطری کاموں کے الزامات لگتے ہیں تو معاشرہ فوراً چیخ اٹھتا ہے اور اکثر انہیں سیکرٹ سوسائٹیز، خفیہ نیٹ ورک کی گندگی قرار دیتا ہے۔ طاقت کے حصول اور خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو ان میں سب سے خطرناک طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ جی، مورل فریم کو تبدیل کر دینا، یعنی ایک غیر فطری عمل کو اخلاقی ضابطہ بنا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے مقدس سمجھے جانے والے ادارے اور افراد ویسے ہی غیر فطری عمل کی دعوت دے رہے ہیں جن کا الزام سیکرٹ سوسائٹیز جیسے فری میسنز اور ایلومیناتی پر بھی ہے، لیکن ان اداروں اور افراد کو اب برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی گندے کام، ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی وغیرہ اب مورل فریم میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو قانونی بنانے کے لیے اپنا پورا ایک مشن چلا رہا ہے۔ یہ وہی گندی چیزیں ہیں جنہیں جدید دنیا میں مورل فریم بدل کر پیش کیا جا رہا ہے اور تصویر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اسے کہا جاتا ہے یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ فریڈم ہے، یہ آئیڈینٹی ہے، یہ چوائس ہے، یہ پرائیویسی ہے۔ یعنی جو چیز پہلے گناہ، فحاشی، بگاڑ کے دائرے میں شامل تھی، اسے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کے کھانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اگلا قدم یہ ہے کہ ہیومن رائٹس تو یونیورسل ہیں، نیچرل ہیں، جیسے یہ حقوق اللہ اور فطرت یعنی نیچر، جو ریئل نیچر ہے اس کی طرح بالکل غیر متبدل حقیقت ہے، یعنی کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اسے منوایا جاتا ہے، اور پھر جو انکار کرتا ہے کہتے ہیں او یہ بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو، غیر انسانی باتیں کر رہے ہو، دقیانوسی باتیں ہیں، تم تو بڑے ظالم ہو، رائٹس کے خلاف ہو، ہیومن رائٹس کے خلاف ہو۔ اور یوں معاشرتی ضمیر پر ایک نیا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوال بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ یہ گناہ ہے، ثواب ہے، یہ درست ہے، غلط ہے۔ اب سوال کیا بن جاتا ہے؟ تم کسی کے ہیومن رائٹس کے خلاف کیوں ہو؟ تم کسی کے رائٹس اور پرائیویسی کے اندر کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ کام جو کبھی انتہائی غلیظ، شرمناک اور قابل نفرت سمجھے جاتے تھے، آج انہیں رائٹس، حقوق سمجھا جانے لگا ہے۔ اور جب چیزیں ہیومن رائٹس، حقوق بن جائیں تو اس کے لیے پھر کریکلم، پھر میڈیا، پھر لاز اور پھر انٹرنیشنل نیریٹو بھی تیار ہو جاتا ہے، اور معاشرہ آہستہ آہستہ ریزسٹنس، مزاحمت چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اصل جنگ لوگوں سے زیادہ تصورات اور فریم ورک کی ہے۔ کون اچھائی کو ڈیفائن کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ کون برائی کو ری نیم کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اور کون سی زبان ہمارے ضمیر کو خاموش کر دیتی ہے، یہ رائٹس ہیں، ان کے خلاف بات مت کرو۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جذباتی سازشوں جیسے ایپسٹین کی سازش ہے، تو اس لیے ایپسٹین جیسی جذباتی سازشوں میں الجھنے کے بجائے اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جب اخلاقیات کو دین سے کاٹ کر صرف کانسینٹ اور چوائس تک محدود کر دیا جائے تو بہت سی چیزیں جرم ہی نہیں رہتی، وہ کیا بن جاتی ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس کہلاتی ہیں، اور پھر معاشرہ برائی کو برائی کہنے کی صلاحیت کھونے لگتا ہے۔ فری میسنز، ایلومیناتی اور یہ ایپسٹین فائلز جیسے سیکرٹ کام اب ایک مورل فریم میں اپنا کام کھلے عام کر رہے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ایپسٹین نہیں ہے، بے شمار ایپسٹین ہیں، ان غلیظ اور غیر فطری کاموں کو پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں اب گھٹیا نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایلوژن ہے، یہ دھوکہ ہے، اور جانتے ہیں دھوکہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دجال۔